السلام علیکم دوستو، میرا نام سمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہانٹڈ ہاؤس وتھ سمیر۔ یہاں پہ آپ کو ریئل ہانٹڈ اسٹوریز ملیں گی، تو دل تھام کے بیٹھیے، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام سمرا ہے اور یہ میری زندگی کی وہ کہانی ہے جس کے بعد مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ کچھ مہینے پہلے ہم نے اپنا پہلا گھر خریدا۔ ہم بہت خوش تھے، سوچا تھا کہ اب زندگی سکون سے گزرے گی۔ ہماری فیملی میں میں، میرے شوہر اور میرے 2 بچے اور ساس ہیں۔ ہمارا گھر بہت خوبصورت تھا، مگر وہاں کی خاموشی کچھ عجیب تھی۔ ایسے لگتی تھی جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا دوستو، پہلے چند دن تو بہت اچھے رہے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر رات کو کچن میں ایسا لگتا تھا کہ کوئی کھانا بنا رہا ہے۔ کبھی چولہا خود بخود چل جاتا تھا، کبھی برتنوں کی آوازیں آتی تھیں۔ میں اکثر اپنے شوہر سے کہتی تھی، لگتا ہے ہمارے ساتھ کوئی اور لوگ بھی رہتے ہیں۔ میرے شوہر ہنس کے بولے، تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ مگر وہم آہستہ آہستہ حقیقت بننے لگا۔ اور پھر ایک رات میرے بچوں نے صحن میں ایک عجیب و غریب سی مخلوق کو دیکھا۔ وہ شاید کچھ عجیب سا جانور تھا۔ میرے بچے زور سے چلائے، اور جب میں وہاں پہنچی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر دیوار کے پاس میں نے ایک بلی کو دیکھا۔ اس کی 2 چمکتی آنکھیں جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی۔ اور پھر ایک رات میری ساس نے خواب دیکھا۔ اگلی صبح ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، خواب میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لال آنکھیں تھیں۔ اس نے کہا، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کے میں بھی ڈر سی گئی، اور اس کے بعد سے اس گھر میں عجیب و غریب سے واقعات روز ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی گھر کے دروازے خود بخود بند ہو جاتے، اور کبھی ایسا لگتا کہ سیڑھیوں پر کوئی آ رہا ہے، اور رات ہوتے ہی کچن میں برتن کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں اپنی بہن سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی اور میری ساس کچن میں چائے بنا رہی تھیں۔ میں اور میری بہن ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میری بہن کا چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، سمرا، تمہارے پیچھے کون عورت کھڑی ہے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کون عورت؟ وہ ڈر گئی۔ بہن نے کہا کہ مجھے ابھی تمہارے پیچھے ایک خوفناک سی عورت نظر آئی ہے، جس کے بال کھلے ہیں اور وہ بہت غصے سے تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد ہمارے ماموں شہر سے آئے۔ رات ہم سب سو گئے۔ ان کے کمرے سے بات کرنے کی، چلنے پھرنے کی، ہنسنے کی آوازیں آتی رہیں۔ میں ڈری مگر صبح پوچھا، ماموں رات آپ جاگ رہے تھے؟ بڑی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماموں چونک گئے۔ میں تو رات کو گھر آیا ہی نہیں، میں تو دوست کے گھر سویا تھا۔ میں بہت ڈر گئی۔ اگر ماموں رات یہاں نہیں تھے تو وہ کون تھا جو ان کے کمرے میں چل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، آوازیں آ رہی تھیں۔ اور پھر ایک دن میرا بیٹا اپنے کھلونے لے کے اوپر جانے لگا۔ میں نے کہا، بیٹا اوپر کیوں جا رہے ہو کھیلنے، یہیں پہ کھیلو۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں ماما، میرا دوست اوپر آیا ہوا ہے۔ میں گھبرا گئی، دوست اوپر آیا ہوا ہے، اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں جلد از جلد جو ہے گھر تبدیل کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ گھر اب رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن جب ہم گھر سے جا رہے تھے، اپنا سامان پیک وغیرہ کر رہے تھے، ہم سب گھر کے اندر ہی تھے۔ میرے شوہر باہر سے کہیں سے آئے اور انہوں نے گیلری میں کسی کو دیکھا۔ تو جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو تمام گھر والے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، اوپر کون ہے؟ ہم نے کہا، کون؟ کہنے لگے، گیلری میں نے 2 لوگوں کو دیکھا ہے کھڑے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے۔ جب ہم اوپر گئے تو کوئی نہیں تھا۔ ہمیں کافی محلے والوں نے بھی بتایا کہ اس گھر میں واقعی کچھ اثرات ہیں،
کوئی بھی فیملی یہاں پہ کافی ٹائم تک ٹک نہیں پاتی. بس ہم نے فوراً ہی گھر اپنا تبدیل کر لیا. اب ہم اس گھر میں نہیں رہتے. اب سب ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آہستہ سے دیوار کے نیچے سے بول رہا ہو، یہ میرا گھر ہے. تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ہارر اسٹوری؟ دوستو، جب بھی آپ کوئی نیا گھر لیں، نیا فلیٹ لیں، تو اس کی اچھے طریقے سے چھان بین کر لیں، چیک کروا لیں، آس پڑوس سے پوچھ لیں. کیونکہ کہتے ہیں کہ جو گھر 40 دن سے زیادہ خالی رہے اس گھر میں آسیب آ جاتے ہیں. دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں. اب تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.